مددگار پھر رہا ہے۔ اس وقت سیاست میں کیا ہو رہا ہے؟ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی متفقہ امیدوار کے طور پر نگران وزیر اعظم کے لیے نامزدگی کی بازگشت عروج پر ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے کہ اسحاق ڈار کی نامزدگی پر تحفظات کا کھل کر اظہار کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے اسحاق ڈار کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنانے کا فیصلہ کیا اور مسلم لیگ نون اسحاق ڈار کے نام پر باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لے رہی ہے، جبکہ اسحاق ڈار بطور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اسٹیبلشمنٹ کو بھی قابل قبول ہے۔ ایسی خبریں، ایسی افواہیں، ایسی قیاس آرائیاں مارکیٹ کے اندر گرم ہیں، یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اب اس سے بڑی جو اخلاق باختہ چیز کیا ہوگی، اصولوں کی دھجیاں کیا ہوں گی کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ایک انتہائی نان پارٹیزان قسم کا ایک عہدہ ہوتا ہے، نیوٹرالٹی کا تقاضا کرتا ہے، وہاں پر ایک ایسے شخص کو نامینیٹ کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ ان کی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ رفاقت تو کیا، پاکستان مسلم لیگ نون کے درینہ کارکن، پاکستان مسلم لیگ نون سے 5 دفعہ کے فائنانس منسٹر، پاکستان مسلم لیگ نون سے سینیٹر، اور پی ایم ایل این کے لیے جو لانگ ڈیو سٹرگل ہے، خاص طور پہ پی ایم ایل این کے ریوائول کے لیے، پھر اپنے قائد کے لیے، وہ سب کچھ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو ایسی پوسٹ کے لیے جو نان پارٹیزن پوسٹ ہوتی ہے، اس کے لیے ان کا نام سامنے آ جانا، کیا یہ تمام تر اصولوں اور سیاسی اخلاقیات کی دھجیاں بکھیرنے کے مترادف نہیں ہے؟ لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے، اور کیا یہ خبر فیڈ کرائی گئی ہے اب کسی کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، چوٹ پہنچانے کے لیے؟ دوسری جانب پیپلز پارٹی اسحاق ڈار کا بطور نگران وزیر اعظم نام لیے جانے پر سخت رد عمل دے رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہری رحمان نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کل فیک نیوز کے ذریعے کسی کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا تاج پہنایا گیا۔ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کوئی نام پیپلز پارٹی کو پیش کیا گیا، نہ ہم نے کسی نام پر اتفاق کیا ہے۔ پیپلز پارٹی اس پر کیا ری ایکشن دے رہی، کیسے رسپونڈ کر رہی ہے پرائم منسٹر کے لیے، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قیاس آرائیاں ضرور ہو رہی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے حوالے سے 2 باتیں کہہ دی گئی ہیں بار بار، اور ایک تو یہ ہے کہ کوئی نام ہم سے شیئر نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کنڈی صاحب نے بھی آپ سے کل بات کی تھی اور سب پر یہ باور کی گئی، اور لیکن کچھ میڈیا نے ایسی باتیں چلائی ہیں جیسے کچھ نام پکے ہو گئے اور طے ہو گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اور ہم سے بلکہ نہ نام شیئر ہوئے ہیں اس لیول کے، اور نہ کوئی فیصلے پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے ہیں۔ پھر کل خبریں چل رہی تھی کہ دبئی میں کوئی میٹنگز ہو رہی ہیں دوبارہ، اور وزیر اعظم بھی فائنل ہو چکے ہیں، جس کی ہم نے کل اس پہ ہم نے تردید کی۔ اسحاق ڈار صاحب کا نام پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں آیا، آج تک نہیں آیا۔ اس کے بعد اگر مسلم لیگ نون کے پاس یا باقی جماعتوں کے پاس، ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے نام لائیں گے، اس میں تمام لیڈرشپ بیٹھیں گی، 3 نام شارٹ لسٹ ہوں گے، پھر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ ڈسکس ہوں گے۔ تو آج تک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کا نام شیئر نہیں ہوا۔ اب خود ترجمان پی ڈی ایم اور رہنما جے یو آئی ایف اے حافظ حمداللہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم حضرت، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اسحاق ڈار کا نام بطور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پی ڈی ایم کی مشاورت سے یا پی ڈی ایم کو آن بورڈ لے کے دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ریحان بھائی۔ جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے، واقعی ایک ایسا مرحلہ ہے نگران وزیر اعظم کی تعیناتی اور اس کی نامزدگی، جو لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس آپس میں بیٹھ کے یہ طے کریں گے۔ لیکن لیڈر آف دی ہاؤس چونکہ اپنے ووٹ سے، ون پارٹی کی ووٹ سے منتخب نہیں ہے، اس میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اور حکمران اتحاد میں درجن سے زیادہ جماعتیں شامل ہیں، اور ساتھ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ بھی مختلف جماعتیں۔ پھر دونوں طرف سے، دونوں فریقین، قائد ایوان ہو یا قائد اختلاف، جو جماعتیں ان کے ساتھ ہیں ان کی قیادت سے مشاورت کر کے پھر وہ آپس میں بیٹھیں گے، طے کریں گے۔ تو اس لیے اتحاد کا، پی ڈی ایم کی قیادت، جو شامل جماعتیں ہیں ان کی قیادت کو اعتماد میں لینا، یہ لیڈنگ پارٹی اور پی ایم ایل این کی قیادت کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اگر اسحاق ڈار کا نام وزیر اعظم کے لیے پی ایم ایل این نے تجویز کیا ہے، تجویز پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ تجویز کردہ پوری پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی قیادت اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کی قیادت کی تجویز نہیں ہے، یہ پی ایم ایل این کی تجویز ہے۔ اگر فیصلہ ہے پی ایم ایل این کا تو یہ پی ایم ایل این کا فیصلہ ہے، لیکن پی ایم ایل این نے اس مشاورتی
اس کی مشاورت کے لیے دیگر جماعتوں سے ایک مذاکراتی ٹیم انہوں نے تشکیل دی ہے. وہ مختلف جماعتوں کی قیادت سے جو شامل ہے حکومت میں ان سے ملیں گے، اور پھر اس کے بعد ممکن ہے کہ مشاورت کے بعد طے ہو جائے کہ نگران وزیر اعظم کون ہو اور کس کو ہونا چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں، لیکن بطور ترجمان پی ڈی ایم آپ سمجھتے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام موضوع ہے؟ دیکھیں، اس پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ موضوع ہے یا نہیں ہے. یہ اس وقت یہ بات طے ہوگی اگر کسی کو اسحاق ڈار کے نام پر تحفظات تھے، یا اس حوالے سے جس بھی حوالے سے کہ کیئر ٹیکر حکومت، نگران وزیر اعظم کس قسم کا ہونا چاہیے، وقت کا تقاضا کیا ہے، یہ اسی فورم پر بات ہوگی جب یہ تمام جماعتیں جو حکومت میں شامل ہیں، پی ڈی ایم بشمول پی ڈی ایم کی، ان تمام جماعتوں کی قیادت وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں بیٹھ کے یہ طے کریں گے جب یہ نام آئیں گے. ہو سکتا ہے اسحاق ڈار صاحب کا نام بھی آ جائے، ہو سکتا ہے دیگر پارٹیوں کی طرف سے بھی نام آ جائے. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے انہوں نے پولیٹیکلی بھی خاص طور پہ حالیہ دنوں کے اندر جو کوششیں اور کاوشیں کی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. تو اس طرح کا پارٹیزان قسم کا فیس کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اخلاقی طور پر درست ہوگا؟ نہیں، میں ابھی تک فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے. آپ کا جو سوال ہے وہ مفروضے پر مشتمل ہے. اب مفروضے کا جواب میں کیسے مفروضے سے دے دوں؟ نہیں، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے اسحاق ڈار کو نامزد کیا نا حضرت پاکستان مسلم لیگ نون نے، تو اصولی طور پر اخلاقی طور پر ایسا نام نامزد کرنا چاہیے. دیکھیے میری بات سنیے، دیکھیے ابھی تک تو فیصلہ نہیں ہوا ہے. مسلم لیگ نے اگر فیصلہ کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، میں میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں کہ واقعی آپ لوگوں نے یعنی پی ایم ایل این نے اسحاق ڈار کے حق میں فیصلہ دیا ہے. یہ کنفرم نہیں ہے، ابھی تک ہمیں کنوے نہیں کیا گیا ہے. جہاں تک میری معلومات ہے، جب یقینی ہو جائے پھر اس وقت فورم پر بیٹھ کے ہم بات کریں گے کہ کیا مناسب ہے اور کیا مناسب نہیں ہے. یہی چاہیے سر کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے مابین جو اصول ہے وہ یہ طے کریں گے. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہ معاملہ دبئی میں طے ہو رہا ہے. دبئی میں بڑوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، ٹاپ ٹیئر وہاں پر جا کے یہ تمام تر فریم ورک طے کر رہا ہے. کیا یہ بھی جسٹیفائیڈ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ بات مشاورت کی ہے. اگر فرض کرے پی ایم ایل این کی قیادت دبئی میں ہے یا لندن میں ہے، وہ پاکستان نہیں آ سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے وہ تمام وجوہات اور اسباب. اگر وہاں مشاورت ہوتی ہے، لیکن فیصلہ تو نہیں ہوا ہے. مشاورت پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، ڈسکشن پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. جے او پی ایم ایل این بھی آپس میں بیٹھ سکتی ہے، لیکن مذاکرہ مشاورت اس میں کوئی قواعد نہیں ہے. بات ہے فیصلے کا. یہی صورتحال میں دیکھیے، یہی صورتحال قائد ایوان کی ہے، وزیر اعظم کی ہے. وہ ضروری ہے، لازمی ہے کہ پی ایم ایل این تمام جماعتوں کی قیادت کو، خواہ پی ڈی ایم میں شامل ہو یا حکمران اتحاد میں، تمام جماعتوں کی قیادت کو اعتماد میں لینا یہ مسلم لیگ پر لازم اور ضروری ہے. حافظ عبداللہ صاحب، پری کوالیفیکیشن کرائیٹیریا کیا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے؟ آپ نے وہ نام تو بتا دیے کہ یہ نہیں ہو سکتے، معین قریشی جیسا نہیں ہو سکتا، حفیظ شیخ جیسا، یہ پیراشوٹرز نہیں ہوں گے. تو پھر کیا پری کوالیفیکیشن کرائیٹیریا ہے؟ کیا خد و خال ہونے چاہیے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے؟ دیکھیے میرے خیال میں ایک کرائیٹیریا ہونا چاہیے. ایک ایسا آدمی ہو جو پیراشوٹر نہ ہو، جیسے آپ نے کہا، امپورٹڈ بھی نہ ہو. آج کی زبان کی اصطلاح میں کوئی سیاسی موسمی پرندہ بھی نہ ہو جو ہر وقت اویلیبل ہو، اسی انتظار میں ہو کہ میں نگران وزیر اعظم بنوں گا. کوئی سیاسی لوٹا بھی نہ ہو. نگران وزیر اعظم وہ ہو جو آئین پہ یقین رکھتا ہو، جو قانون پہ یقین رکھتا ہو، اس کا ایک جمہوری بیک گراؤنڈ ہو، ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہو، جس کو پارلیمنٹ اور جمہوریت پہ یقین ہو. ایک ایسا نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے جس کی ترجیح صرف اور صرف قوم، ریاست اور ملک ہو، اور آنے والے الیکشن کے لیے وہ کیا سہولت کاری کا کردار ادا کر سکتا ہے جو نگران حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم اس قسم کا ایک نگران وزیر اعظم چاہتے ہیں جو ایک غیر جانبدار شخص ہو اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جمہوریت، سیاست، آئین، پارلیمنٹ کی سپریمیسی یہ کار فرماؤ. کوئی ٹیکنوکریٹ، کوئی بیوروکریٹ، کوئی سابقہ جج، کوئی سابقہ جرنیل بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے.
میرے خیال میں اس کی اگر میری رائے کو مانی جاتی ہے تو ایک سیاسی جمہوری آدمی ہونا چاہیے۔ کیا کسی سیاستدان کو آج تک کسی نے بھی کسی انٹرم سیٹ اپ کے لیے اگر ممکن ہو کسی سیاستدان کو کسی بھی وقت جنرل کی کرسی پہ بٹھایا گیا ہے؟ کبھی تجویز بھی نہیں آیا۔ جج کی کرسی پہ بٹھایا گیا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہ قابلیت ہی نہیں رکھتا۔ کوئی ٹائم فریم طے کر لیا گیا ہے حافظ صاحب کہ اس تاریخ تک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا نام فائنل کر لیں گے؟ نہیں دیکھیں، میرے پاس آئین میں سب کچھ واضح ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کیئر ٹیکر حکومت آئے گی، نگران حکومت، اور نگران حکومت نگرانی کرے گی، سہولت دے گی، اصل ذمہ داری الیکشن کا یا الیکشن کمیشن کا ہوگا، وہ ذمہ داری ان کی ہے۔ لیکن جب الیکشن کمیشن کو کہیں نہ کہیں سہولت کاری کی ضرورت پڑے گی حکومتی سطح پر، تو نگران حکومت وہ سہولت مہیا کرے گی۔ وہ اس وقت جب الیکشن ہوگا، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوگی، اس کا پروسیس ہوگا، وہاں نہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں گی نہ حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں ہوں گی، وہاں ایک طرف نگران حکومت، دوسری طرف الیکشن کمیشن۔ یہ بات آپ درست کر رہے ہیں کہ نگراں حکومت کا کام نگرانی کا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 230 کو امینڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہ بات میں نے سنی ہے، اگر فرض کرے الیکشن کمیشن یا الیکشن ریفارمز، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو ایک باقاعدہ تمام پارٹیوں کی پارلیمانی کمیٹی اس پر بیٹھی ہے، اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات میں کن کن چیزوں کا اضافہ ہونا ضروری ہے اور کن کن چیزوں پر کٹ لگانا ضروری ہے، ان کا نہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ انتخابی اصلاحات ہے جب تمام پارٹیوں کی جمہوری قوتوں کی مشاورت اور اتفاق سے ایک چیز ہو، پھر تو میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت اور حرج نہیں۔ لیکن نگران کا کام تو نگرانی کا ہے نا حضرت، اس کے اگر دائرہ اختیار اتنا زیادہ بڑھا دیں گے کہ وہ تمام تر فیصلے لے سکے، معاشی طور پر ہوں یا بائیلیٹرل انگیجمنٹس وغیرہ ہوں، تو اس کا مطلب تو یہ کہ کہیں نہ کہیں باطنی نظر میں تاثر ہے کہ ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو۔ دیکھیں یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں جس کا تعلق معیشت سے ہو یا دوسرا پہلو آپ نے بتایا الیکشن کمیشن کا، معیشت کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، اگر فرض کرے آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ 9 مہینے یا 10 مہینے کے بعد وہ توق جو عمران خان نے پوری قوم اور ریاست کے گلے میں ڈالا وہ بمشکل ابھی حل ہوا، تو پھر کسے کیا خبر ہے کہ نگراں حکومت پنجاب حکومت کی طرح ایکسٹینڈ ہو جائے اور وہ بھی کچھ 6 7 8 مہینے گزار دے، تو پھر کیا کریں گے؟ اگر یہ ہوا تو پھر کیا ہوگا یہ اسی وقت دیکھیں گے، اگر یہ ہوا تو اسی وقت پھر ہم بھی اپنا فیصلہ دیں گے کہ کیا کرنا ہوگا۔ لاسٹلی حضرت چیئرمین پی ٹی آئی کا جیسے آپ نے کہا کہ ایک ماضی اور یہ جو کچھ ہوا کیسز بھی چل رہے ہیں، لیکن ابھی تک تو نہ وہ ڈسکوالیفائی ہوئے نہ گرفتار ہوئے، وہ بھی گیم پلان کا حصہ ہے۔ پھر سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق بھی معاملات دے آر اسٹل ہینگنگ ان دی ایئر، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت جلدی یہ دونوں معاملات طے پا جائیں گے اور الیکشنز آپ کے نزدیک اکتوبر نومبر میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ فیصلے عدالت نے کرنے ہیں۔ 14 مہینوں سے پی ایم ایل این کا وزیر اعظم ہے اور حکمران اتحاد پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں حکومت کر رہی ہے۔ اگر وہ فیصلہ حکومت کرتی تو آج نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوتا، لیکن فیصلے عدالت کرے گی، اور موجودہ حکومت اپنی طاقت کو، اپنی وسائل کو، اپنی مشینری کو اداروں کے خلاف، عدالت کے خلاف، اعلیٰ عدالتوں کے خلاف استعمال نہیں کرے گی، لہٰذا عدالت آزاد ہے، وہ فیصلہ کرے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی اور عمران خان کے حوالے سے بھی۔ لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن بالکل اظہر من الشمس ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، کیونکہ پاناما کو بنیاد بنا کر اقامہ کو کی بنیاد پر ان کو سزا دی گئی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب پاناما میں نواز شریف صاحب کا نام ہی نہیں تھا، ایف آئی آر میں نام ہی نہیں ہے، جس کا نام نہیں ہے اس کو آپ نے سزا دی، اس کو آپ نے قاتل قرار دے دیا، اس کو آپ نے مجرم قرار دے دیا، اور پھر اقامہ کے بنیاد پر، اور پھر آپ نے کہاں سے قانون لیا؟ بلیک لا ڈکشنری ہے، پتہ نہیں ہے پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے یہ؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن بالکل زیادتی ہے، لیکن ان کا وزیر اعظم بننا، ان کا آنا، خان کی سزا یا ان کی ڈسکوالیفیکیشن یا سانحہ 9 مئی میں یا توشہ خانہ میں یا ممنوعہ فنڈنگ میں یا قادر یونیورسٹی میں،
اس قسم کی مختلف کیسز میں اگر سزا ہوتی ہے تو یہ عدالت کا کام. بہت بہت شکریہ. حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں. عدالتیں کیا کر رہی ہیں بات کریں گے اس بریک کے بعد. سابق جج شوکت عزیز صدیقی صاحب ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ. پاکستان مسلم لیگ نون نے 2018 میں اسٹیبلشمنٹ مخالف ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ عوام کو دیا اور اسی بیانیے پر الیکشن لڑا جس کو عوام کے اندر خوب پذیرائی ملی. اور اس وقت ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اتنا مشہور ہوا کہ ہر کوئی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کرنے لگا. اس دوران نواز شریف جب لندن علاج کی غرض سے چلے گئے تو مریم نواز اس بیانیے کو لے کر آگے بڑھی اور اسی بیانیے کے تحت گزشتہ حکومت کے دوران متعدد ضمنی الیکشنز میں مسلم لیگ نون کو کامیابی ملی. عدم اعتماد کے بعد نون لیگ کا حکومت میں آنا اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے قربتوں نے اس نعرے کو گہنا دیا جس کے بعد اب تک مسلم لیگ نون کے پاس ایسا کوئی مقبول نعرہ نہیں ہے جو عوام میں پذیرائی حاصل کر سکے. مریم نواز کی لندن سے واپسی کے بعد انہوں نے 5 کے ٹولے کا نعرہ لگایا اور جن میں سے زیادہ تر کردار عدلیہ سے متعلق تھے. اس ایک برس کے دوران ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون تواتر سے عدلیہ مخالف مہم چلائے ہوئے ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون اس الیکشن میں عدلیہ مخالف مہم لے کر اترے گی اور اسی کے خلاف بیان بازی کرے گی. حکومت مدت ختم ہونے سے کچھ روز قبل ایسے عدلیہ مخالف بیانات دینے میں بھی تیزی دکھا رہی ہے جس کی مثال ہمیں شہباز شریف کی فیصل آباد میں تقریب سے خطاب سے ملتی ہے جہاں ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو نااہل کرانے والوں کے سرغنہ ثاقب نثار تھے. ان کا یہ بھی بتانا تھا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو لانے والوں سے کہہ دیا کہ جب وہ اپنا مکروہ چہرہ دکھائے گا تو نواز شریف یاد آئے گا. عوام نے موقع دیا تو اگلا وزیر اعظم پھر نواز شریف ہوگا. حکومت وقت کیونکہ اتحادی حکومت ہے, پی ایم ایل این لیڈ کولیشن ہے اور پی ایم ایل این کا اگر سب سے زیادہ شکوہ ہے تو وہ عدلیہ کے ساتھ ہے. صرف پرائم منسٹر شہباز شریف ہی نہیں بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دیگر زعماء بھی عدلیہ پر کچھ اسی طرح کی اٹیکنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. ججوں کے نام لیے جاتے ہیں, کرٹیسائز کیا جاتا ہے. نواز شریف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اور اس کو تاحیات جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا. پاناما کے ججز کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے جنہوں نے میرے قائد کو نواز شریف کے متعلق جو ہے مختلف ریمارکس پاس کیے, ناموں سے پکارا, غلط ناموں سے پکارا, ان کا نام لیا جاتا ہے. نواز شریف کو 2017 میں بے گناہ ہوتے ہوئے جنہوں نے اس کو تاحیات نااہل کیا تھا اور پاکستان کو ڈبو دیا تھا, آج پاکستان جس مہنگائی کے کرب میں مبتلا ہے, آج پاکستان جو مالی خسارے میں مبتلا ہے, وہ کردار 2017 کے ہیں. ان کرداروں کو بے نقاب کر کے ان کو بھی چوکوں میں لٹکایا جائے تاکہ پاکستانی قوم کا اعتماد بحال ہو سکے. یہ حکومت وقت شکوے کر رہی ہے اور عدلیہ سے کر رہی ہے. ان کے نزدیک سب سے بڑی قصوروار عدلیہ ہے اور آج بھی انصاف کے متقاضی ہیں. اس وقت سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم صدیقی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر بہت عرصے سے ہم انتظار کر رہے تھے کہ آپ کے پاس کب فرصت ہو, ابھی آپ کو پروگرام میں مدعو کرے. آج فائنلی وی آر لکی انف کہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں. میں تو جاننا چاہ رہا تھا بہت عرصے سے کہ آپ کا ایک شکوہ رہا ہے اور خاص طور پہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں بڑے کردار تھے, عدلیہ سے بھی تھے اور پھر کچھ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی تھے. آج حکومت بدل گئی, رجیم چینج ہو گئی, لیکن کیا وجہ ہے کہ سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی کو انصاف نہیں ملا؟ سب سے پہلے تو میرا بڑا سادہ سا سوال ہے. جی میں اس کو بدقسمتی کہہ سکتا ہوں, اور چونکہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ججز جنہوں نے میری میں تو یہ کہتا ہوں آج کل آرمی ٹرائل کا بڑا شور و غوغا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے میرا کورٹ مارشل کیا اور اس کورٹ مارشل کو سپروائز جو ہے وہ اس وقت ڈی جی سی فیض حمید کر رہا تھا, جنرل فیض حمید. تو اسی چونکہ مائنڈ سیٹ کی کنٹینویشن چلی آ رہی ہے آج تک, اور اس لیے میرے کیس کا جو ہے وہ سماعت نہیں ہو سکی. آخری سماعت جو میرے کیس میں ہوئی تھی وہ 12 جون 2022 کو ہوئی تھی, اور پھر میں نے محترم چیف جسٹس صاحب کو باقاعدہ ایک خط لکھ کر ان کی توجہ دلائی کہ 2 جج صاحبان جو اس بینچ میں ہیں, 5 رکنی بینچ میں, وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. عذرائے کرم ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کیس کی سماعت کر لیں, لیکن وہ سماعت نہیں ہوئی. نتیجتاً وہ اب بینچ بھی ٹوٹ گیا, اور اب ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ جب سپٹمبر میں کوئی چینج آئے گی سپریم کورٹ کی لیڈرشپ میں تو اس کے بعد شاید میری سنوائی ہو جائے. وہ بھی میں شاید والا لفظ. دس از کوائٹ انٹرسٹنگ فار می.
اس وقت جہاں پاکستان مسلم لیگ نون اور جو پی ڈی ایم حکومت ہے وہ ستمبر سے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں، تو وہیں ایک سابق جج بھی ستمبر سے توقعات جوڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ جیسے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یا عدالت عظمیٰ میں کچھ تبدیلی آئیں گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کیس کا مقدر بھی تبدیل ہو جائے گا؟ جی میں یہ توقع رکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اس سارے ٹیم کا حصہ نہیں تھے جس ٹیم نے یہ سارا کچھ ایک بساط بچھائی، اور شاید ان کی نظر میں ایک رکاوٹ تھا. اور چونکہ اس وقت جو آرمی کی اسٹیبلشمنٹ ہے، میں نام لیتا ہوں جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید، اور ادھر سے جو جوڈیشری کی اسٹیبلشمنٹ تھی جس میں میاں ثاقب نثار اور آصف سعید خان کھوسہ تھے، ان سب کی ایک کولیبریشن تھی، تال میل تھا، آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اور ان سب نے مل کر مجھے ٹارگٹ کیا کیونکہ شاید میں ان کے عزائم میں رکاوٹ تھا. اچھا، ان کے جو عزائم تھے وہ بھی آپ واضح کر چکے ہیں، اور آپ تو یہ بھی کہہ چکے کہ اس وقت جو ڈی جی سی تھے وہ آپ کے گھر آئے تھے اور پھر نواز شریف اور ان کی صاحبزادی سے متعلق جو کچھ کہا تھا وہ بھی آپ کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون تو یہ کہتی ہے کہ ان کو پٹیشن بھی فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود معافی مانگنی چاہیے ان کرداروں کو. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کا پولیٹیکل فیوچر؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو چیزیں جو ہیں وہ کافی عرصے سے پائل اپ ہو رہی تھیں اور میٹیریل اکٹھا کیا جا رہا تھا. ہمارے سامنے بہت سی چیزیں تھیں جن کا ہم نے نوٹس بھی لیا. دیکھیں، میرے حساب سے جو اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے جس نے یہ ڈسکوالیفیکیشن کی مدت کے حوالے سے انیکٹمنٹ کی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو بھی. اسی طرح مزید کوئی پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں وہ بھی مینٹینیبل نہیں ہوگی. ہوگا کیا؟ جو ابھی ایک دو روز قبل محترم چیف جسٹس صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیوریٹو ریویو کو کیا وڈرول جب الاؤ کیا تو اس میں کہا کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ انہیرنٹ پاور ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی اپنے سابقہ فیصلے کو اس کا ریویو کر سکے، اس کو ری وزٹ کر سکے اور اس کو سیٹ اسائڈ کر سکے. میرے اسٹیمیشن میں ہوگا یہ کہ کسی بھی دوسرے کیس کی سماعت کرتے ہوئے پر انکویریم ہم کہتے ہیں کہ کسی ججمنٹ کا جب سپریم کورٹ کے بینچ کے پاس آتی ہے تو وہ اگر برابر بینچ ہے یا اس سے ایک آدھ ممبر بڑا بینچ ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ فلاں جو ہماری ججمنٹ تھی وہ جو آئین کے خلاف تھی، بنیادی حقوق کی انفرنجمنٹ تھی اور پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کے اگینسٹ تھی، اس لیے وہ ججمنٹ غلط ہے اور اس کو ہم سیٹ اسائڈ کرتے ہیں. In my humble estimation, this is the only way for میاں نواز شریف صاحب and جہانگیر خان ترین صاحب. نہیں، لیکن یہ کرے گا کون؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پارلیمان نے جو کچھ کیا ہے اور جو ڈسکوالیفیکیشن کی ٹرم کو کم کر دیا ہے 5 سال پہ کہ اس لیے کہ دونوں 5 سال گزار چکے ہیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ جو اپنے ہی فیصلے کو ریکٹیفائی کرنا اور اس کے اوپر اپالوجی ٹینڈر کرنا، یہ کون کرے گا پھر؟ نہیں، اپالوجی تو شاید ٹینڈر نہیں کیا جائے گا، یہ سپریم کورٹ کا ہی بینچ کرے گا. کم از کم اتنی تعداد 5 رکنی بینچ ہوگا یا 6 یا 7 رکنی بینچ ہوگا. اور انسیڈنٹلی ایک پٹیشن بھی اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، محترم سراج الحق صاحب کی پٹیشن ہے جو انیشلی وہی گئے تھے سپریم کورٹ کے سامنے، اور اس وقت ظاہر ہے کھوسہ صاحب نے اور باقی جو بینچ کے انہوں نے کہا جی کہ ہم اتنے زیادہ لوگوں کے خلاف نہیں کر سکتے، ہم صرف ایک کر رہے ہیں اور اس میں باقی جو ہے وہ ہم آپ کی وہ آپ اس پہ سٹریس نہ کریں. وہ ہوا. اب وہ پٹیشن جو ہے اس کی وہ ری سرفیس ہوئی ہے، وہ ری ہیئرنگ ہوئی ہے. میرے خیال میں اسی پٹیشن کی ہیئرنگ کے دوران ہی یہ آبزرو کر دیا جائے گا کہ یہ دیکھیں جس ججمنٹ پر آپ بیس کر رہے ہیں کہ باقی لوگوں کے خلاف بھی یہ سب کچھ کیا جائے، وہ تو ججمنٹ ہی جو ہے وہ ہمارے مطلب جو سیٹل پرنسپلز آف لا ہیں اس کے اگینسٹ ہے اور ہم تو اس کو ری وزٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک امکان جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل جج نے ریمارکس بھی دیے نا کہ اس وقت ایک ہی فیملی کو کیوں پکڑ لیا گیا جو باقی 400 لوگ تھے پیناما کے اندر وہ کہاں گئے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہی دوبارہ سے بحث میں آئے گا یہی کیس اور اس میں نواز شریف صاحب کو فائدہ پہنچ سکتا ہے.
دیکھیں میں مطلب نا میں ظاہر ہے ایک وکیل بھی تھا، جج بھی تھا اور اب ایک لیٹیگینٹ بھی ہوں. یہ ایک ایسی ججمنٹ ہے جو ہمارے ہزاروں سال کی سیٹلز جو کرمنل سائڈ کی جورسپروڈنس ہے نا، اس کو اس نے جو ہے اس کی تہس نہس کی ہے. یہ ججمنٹ نواز شریف صاحب کا ایشو ہو یا نہ ہو، جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ ہو یا نہ ہو، اس ججمنٹ نے سیٹ اسائیڈ ہونا ہی ہونا ہے. اور اس ججمنٹ کا حال وہی ہوگا جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دینے والے کیس میں جو وہ ہوا ہے کہ وہ کسی جگہ ریفر نہیں ہوتی ججمنٹ. تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ اصل میں سپریم کورٹ کے ماتھے پر یہ ججمنٹ بہت بڑا داغ ہے، اور یہ کسی فرد کی فیور کی بات نہیں ہے یا کسی اصولی بات کر رہا ہوں، آئینی بات کر رہا ہوں، قانونی بات کر رہا ہوں. تو یہ ججمنٹ سیٹ اسائیڈ ہونی ہے. میاں صاحب کو اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں، آئی ڈونٹ نو. جہانگیر ترین صاحب کا اس وقت اس کا فائدہ ہوتا ہے نہیں ہے یا آئی ڈونٹ نو، بٹ دس ججمنٹ ول ناٹ سسٹین اینڈ ریمین ان دا فیلڈ. صدیقی صاحب اگر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں سچ ثابت ہو جائیں گی، جو آپ کہتے رہے یقیناً وہ بھی سچ ہوگا، اور جو اس وقت پی ایم ایل این کہہ رہی ہے میاں نواز شریف سے متعلق وہ بھی اس وقت جا کے سچ ثابت ہو جائے گا، تو پھر ان کرداروں کا مواخذہ یا محاسبہ کیسے ہوگا جن کا تعلق جوڈیشری کے ساتھ بھی تھا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی تھا؟ یہ دیکھیں، یہ اس کے لیے تو پھر کوئی چونکہ اب ریٹائرڈ ججز کے خلاف تو مواخذہ ہو نہیں سکتا. وہ تو ظاہر ہے جو حاضر سروس ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جورسڈکشن ہے، آرٹیکل 209 کے تحت وہ ان کے خلاف کر سکتی ہے. اب ریٹائرڈ ججز کے حوالے سے بھی کہ بھئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے، اور اگر انہوں نے بدنیتی کے ساتھ کوئی ایسی ججمنٹ دی ہے جس کا رزلٹ کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن میں ہو، تو اس کے لیے آنے والی اسمبلی کو انیکٹمنٹ کرنی پڑے گی، کانسٹیٹیوشن میں کچھ امینڈمنٹس لانی پڑیں گی، اور یہ اس طریقے سے یہ ہوگا. اب دیکھیں، بعض ججز پر کرپشن کے الزامات لگتے ہیں، اور ان کو اگر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ نوٹس کرتی ہے تو وہ نوٹس ریسیو ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ریزائن دیتے ہیں. اب اس ریزائن دینے کے نتیجے میں ان کی ساری کرپشن بھی بچ جاتی ہے، ان کو پینشن بھی مل جاتی ہے، ان کو تمام مراد بھی حاصل ہو جاتی ہیں، اور ان کے جتنے فوائد ہیں وہ بھی محفوظ ہو جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ مجھے دیکھیں، میں نے ایک سچ بولا اور الحمدللہ مجھے کہیں ثابت نہیں کرنا پڑا کہ میں نے اس وقت سچ بولا. حالات نے، واقعات نے اور ان کرداروں نے خود کنفیس کر کے میری کہی ہوئی بات کو جو ہے وہ سچ کر دیا. لیکن مجھے کچھ نہیں ملا، مجھے نہ پینشن ملی، نہ میرے کوئی اور بینیفٹ ملے، مجھے میڈیکل کی فیسلٹی بھی نہیں ملی. اب دیکھیں، آپ کرپشن کریں، آرام سے گھر چلے جائیں، اور آپ نے زندگی بھر آپ صدیقی صاحب ابھی تو بہت سارے ریفرنسز آنے کے باوجود معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیجا ہی نہیں جا رہا. بہت سے لوگوں کو ایسا ہے جو ریفرنسز آ گئے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ریفر دیکھیں نا، یہی ہاں، یہ اصل میں اب ریفرنسز کو اس طریقے سے بھی فرسٹریٹ کیا جاتا ہے نا کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لے، ان کی پروسیڈنگ کومنس نہ کرے، الا یہ کہ وہ جج صاحب جن کے خلاف ریفرنس آیا ہوا ہے وہ ریٹائر ہو جائیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک قانون اس پہ اوپر بننا چاہیے، اور کانسٹیٹیوشن کے اوپر امینڈمنٹ میں آنی چاہیے کہ نمبر 1 جو اگر کسی جج کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں تو اس کا ریزگنیشن قبول نہیں ہونا چاہیے، اور اگر وہ ریٹائر بھی ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کنٹینیو رہنی چاہیے. اور اگر اس نے کرپشن کی ہوئی ہے تو وائی ہی شوڈ بی گیون بینیفٹس اور فار ہول آف ہز لائف. تو یہ تو ایک بڑی زیادتی ہے. صدیقی صاحب unfortunately I have to take a very quick short break. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام کے لیے وقت میں چند سیکنڈ لگے ہیں. I thank you sir, thank you، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. لمبے عرصے کے بعد کھیل کے میدانوں سے اچھی خبریں موصول ہو رہی ہیں. مختلف میدانوں میں کھلاڑی ملک کا پرچم بلند کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ہاکی بے شک پاکستان کا قومی کھیل ہے، جبکہ کرکٹ انتہائی مشہور اور پسندیدہ کھیل مانا جاتا ہے. ان میں پاکستان نے عالمی نمبر 1 رہنے کے اعزازات بھی حاصل کر رکھے ہیں. کھیلوں کی دنیا میں ایک اور کھیل کا ستارہ جو پاکستان کے افق پر نصف صدی تک اپنی چمک دمک دکھاتا رہا ہے وہ اسکواش ہے.
پاکستان نے عرصہ دراز اس کھیل پر راج کیا اور دنیا کے کسی کھلاڑی کو اس کا تاج پہننے کا موقع نہیں دیا، لیکن پھر جان شیر خان اور عامر اطلس کے بعد ہماری زبوں حالی شروع ہوئی، جو کچھ دن پہلے تک جاری رہی۔ لیکن کچھ روز پہلے آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں کھیلے جانے والے ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں حمزہ خان نے مصر کے محمد زکریہ کو شکست دے کر 37 برس بعد یہ ٹرافی پاکستان کو جتوا دی ہے، جس کے بعد پاکستان ایک بار پھر اسکواش کے میدان میں دوبارہ ابھر رہا ہے۔ اس سے قبل سن 1986 میں آخری بار جانشیر خان پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جونیئر اسکواش چیمپئن بنے تھے۔ پاکستان 15 سال بعد اسکواش کے کھیل میں کسی عالمی ٹرافی کے فائنل میں پہنچا تھا۔ اس سے قبل سن 2008 میں عامر اطلس خان نے ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ کا فائنل کھیلا تھا، جس میں انہیں شکست ہوئی تھی۔ حمزہ خان کی یہ کامیابی یقیناً ملک اور عوام کے لیے بڑا تحفہ ہے۔ دوسری بڑی اور اچھی خبر کرکٹ کے میدان سے ملی، جہاں گزشتہ روز ایمرجنگ ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان نے روایتی حریف انڈیا کو ناکو چنے چباتے ہوئے 128 رن سے شکست دے دی ہے۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے طیب طاہر کی شاندار سینچری اور صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب کی 50s کی بدولت مقررہ 50 اوورز میں 352 رن سکور کیے۔ پاکستان کی جانب سے دیے گئے ہدف کے تعاقب میں بھارتی ٹیم کے اوپنرز نے اپنی ٹیم کو 64 رنز کا آغاز فراہم کیا، تاہم پہلی وکٹ گرنے کے بعد بھارت کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری رہا اور ہدف کے تعاقب میں بھارتی اے ٹیم 224 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور اس طرح پاکستان نے ایمرجنگ ایشیا کپ 128 رن سے جیت لیا ہے۔ ٹیم کی اس جیت پر پورا پاکستان نہال ہے۔ وزیر اعظم، چیئرمین پی سی بی سمیت تمام سینئر عہدیداران نے پاکستانی ٹیم کو اس جیت پر مبارکباد دی ہے۔ اسی طرح پاکستان کسی وقت اپنے قومی کھیل ہاکی میں بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا، لیکن سیاست کی بھرمار، نامکمل وسائل نے اس کھیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن اب اس کھیل میں بھی پاکستان اپنا وقار بحال کرنے میں دن رات ایک کیے ہوئے ہے، جس کی مثال ہمیں وزیر اعظم پاکستان کے یوتھ ہاکی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام سے ملتی ہے۔ اس ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں نئے کھلاڑی کھوجنے کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے زیر اہتمام نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں 18 تا 22 جولائی 2023 تک ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت صوبہ پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے مطابق گزشتہ روز ٹورنامنٹ کا افتتاح رانا سکندر شگفتہ ناز جو وائس چانسلر لاہور کالج ہے یو ٹی لاہور کے ڈین رضوان حمید نے کیا، اور اس موقع پر ٹورنامنٹ کی آرگنائزنگ سیکرٹری محمد تنویر اور سمیرہ ستار ڈائریکٹر سپورٹس یو ٹی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم پاکستان یوتھ پروگرام ٹیلنٹ ہنٹ ہاکی ٹورنامنٹ کی اس راؤنڈ میں پنجاب کی 5 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں، جن میں لاہور، فیصل آباد، بہاولپور، سیالکوٹ اور راولپنڈی کی ٹیموں کے نام شامل ہیں۔ ٹورنامنٹ کے تمام میچ سنگل لیگ کی بنیاد پر کھیلے جا رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ اس ٹورنامنٹ سے نیشنل لیول کے بہترین کھلاڑی ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ گزشتہ سال بھی ریجنلز ہوئے تھے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی اس سال بھی ہے، اور اس حوالے سے جو وزیر اعظم یوتھ پروگرام کا جو انیشیٹو ہے اس سلسلے میں جو ٹیم کام کر رہی ہے وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہے۔ امید ہے کہ ان تمام تر کھیلوں میں پاکستان اپنا کھویا وہ مقام ایک بار پھر حاصل کرے گا اور اسی طرح نیشنل پلیئرز بنتے رہیں گے جو پاکستان کے لیے لارلز لے کے آتے رہیں گے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔